السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 49۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اس وحی کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے محتاط رہیں۔ أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ان کی بعض چیزوں سے جو اللہ نے آپ پر نازل کر دی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر جائیں، فَعَلَمْ، تو پس جان لیں، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، کہ اللہ تو چاہتا یہ ہے، أَن يُصِيبَهُمْ، کہ پہنچ جائے، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، یعنی انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے ان میں سے لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگین ایک وہی چیز سٹریسفلی کہی ہے، جن ایک سے دو دفعہ کہی جائے تو پھر وہ سٹریسفلی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے جب فیصلہ کرنا ہے تو وہی کی روشنی میں کرنا ہے۔ تو اہم چیز جو مجھے آپ سے ڈسکس کرنی ہے، امپورٹنٹ ترین بات، وہ یہ کہ یہ کتاب نا طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ پوری صورت ہمیں بار بار بتا رہی ہے امپلیمنٹیشن کون کرے گا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جب فیصلے کرنے ہیں، when you will be the decision maker، آپ کو یہ کام نہیں کرنا کہ اب ان کی خواہشات کو دیکھیں، کسی طرح سے بھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ آپ کسی بھی چیز کے، نفس کے، خواہشات کے، ان کے پیروکار بنیں، بلکہ آپ کو اس کتاب سے، اس وحی سے فیصلہ کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو سوچ لیں کہ ہم ساری زندگی اپنے فیصلوں پہ چلتے رہیں، اور ہم قرآن کے ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہیں، دروس بھی اٹینڈ ہو رہے ہیں، دورہ قرآن بھی چل رہا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے لائف میں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اس کی مثال سمجھیں کہ آپ کے پاس سوئمنگ کے لیے گائیڈ لائن موجود ہو، اس کو آپ رٹا لگاتے رہیں، اور جب سوئمنگ کا ٹائم ہے تو کوئی رول اپلائی ہی نہ کریں، تو مجھے بتائیں کہ اس سارے پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آج بھی ہم فیصلوں کے اندر رہنمائی نہ لیں تو جس رب نے ہمیں بنایا ہے وہ خالق ہی تو ہمیں بتا رہا ہے کہ چلنا کیسے ہے۔ ہم نے تھیوری پڑھنے سے زیادہ پریکٹیکلی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ روز ہم چلتے پھرتے روٹین لائف گزارتے ہیں اور ہم اس کتاب کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے چونکہ بار بار دیکھا کہ اللہ کے نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے نا تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ اس قرآن جو تم پر نازل ہوا، اور وہی کے اندر سنت بھی آ جاتی ہے جو نازل ہوئی، اس کے مطابق ہی آپ نے ان کو فیصلہ دینا ہے۔ یعنی فیصلہ کب کیا جاتا ہے، حکم کب دیا جاتا ہے؟ جب آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے یا یہ۔ اچھا، اب آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسان خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے تو وہ ایٹ اے ٹائم کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چل سکتا، کسی ایک چیز کا ہی فالوور ہوتا ہے، یا وہ کتاب الہی پر عمل کرے گا یا وہ خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہوگا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک تو آپ نے خواہشات پہ نہیں چلنا، دوسری بات کیا کی ہے کہ تم نے بچنا ہے اس بات سے کہ کہیں وہ تمہیں فتنوں میں نہ ڈال دیں۔ اچھا، اس میں یاد رکھیں کہ حکم تو ہے، لیکن آج امت محمدیہ بھی اس بات پہ پابند ہے کہ جب بھی فتویٰ دیں، مسائل بیان کریں، اسلامی شریعت کے مطابق کریں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بہت خوبصورت بحث کی ہے۔ وہ دنیا کے اندر دو نظاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک نظام کا نام ہے ہدایت اور دوسرے کا نام احوا، یعنی خواہشات کا نظام۔ اب دونوں ڈیفرنٹ ہیں، یا وہ لے لیں یا وہ لے لیں۔ ابن کثیر نے اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان کیا ہے کہ مدینہ کے یہودیوں میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں یہودی آپ کی شدید مخالفت کرتے ہیں
اور ان کی مخالفت کی وجہ سے آپ کی دین فیصلے پر اختلاف ہے۔ اگر آپ اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں تو ہم اشراف یعنی بڑے لوگ آپ کا دین تسلیم کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ جب ہم آپ کے نبوت پر ایمان لائیں گے تو مدینہ کے باقی لوگ بھی آپ کے دین کو قبول کر لیں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ نے پیروی ان کی خواہشات کی نہیں کرنی بلکہ اس کی کرنی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ اور یہ کہ آپ کو یہ فتنوں میں نہ ڈال دیں۔ کیوں یہ فتنوں میں ڈال رہے تھے؟ کیوں یہ آزمائش میں ڈال رہے تھے؟ یاد رکھیں، خواہشات پر مبنی فیصلے ہی فتنوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہودی چاہتے تھے اور آج بھی چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک اور اہم نقطہ اس میں سے نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہودی اچھے سے جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، وہی ان پر نازل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ آج بھی یہود و نصارہ کی کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور